بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، انسان کی زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، ایک نیا دن شروع ہوتا ہے اور کچھ ہی دیر میں غروب ہو جاتا ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے۔ پھر رات شروع ہوتی ہے اور پھر صبح آ جاتی ہے، پھر دن شروع ہوتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو حضرت علی کا ارشاد ہے، افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ روزانہ دن اور رات ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں اور ہر دور کو قریب کر رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح سے ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیسے سارا دن گزر جاتا ہے۔ ذہن میں بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں اور دن گزر جاتا ہے، سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور انسان اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے، اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی ساری محنتیں تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ موت سے بچ جائے، پریشانیوں سے بچ جائے، مصیبتوں سے بچ جائے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کا ہر دن اس کو موت کے اور قریب کر دیتا ہے۔ اس کی ہر کوشش اس کو آزمائشوں کے اور زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ اور یہ اللہ کا دستور ہے، انسان چاہے کتنی طاقت خرچ کرے، چاہے کتنا زور لگائے، چاہے کتنی محنت کرے، چاہے کتنا طاقتور ہو جائے، چاہے کتنی طاقتیں اس کے شامل حال ہو جائیں، لیکن موت بہرحال آ جاتی ہے اور اس کو دنیا سے جانا ہے۔ عربی کیلنڈر کے لحاظ سے ذی الحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ 1443 سال، 43واں سال چل رہا ہے اور وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، جا رہا ہے۔ ہمارے نبی کو ہم سے جدا ہوئے 1433 سال پورے ہو گئے۔ 1414 صدیاں مکمل اور 33 برس مزید ہمارے نبی کو ہم سے جدا ہوئے ہو گئے ہیں۔
آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کے لیے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوا ہے۔ اگر ایک انسان نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو لیکن انتقال سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ کی توفیق دے دے اور وہ ساری برائیوں سے باز آ جائے، توبہ تائب ہو کر نیک بن جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کا اعتبار کر کے اس کی زندگی کی ساری کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے اگر 100 سال کا کافر بھی، 100 سال کا کافر جس نے 100 برس اللہ پاک کے ساتھ شرک کیا، کفر کی زندگی گزاری، لیکن انتقال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو ایک کلمہ پڑھنے سے اس کے 100 سال کا کفر معاف ہو جائے گا۔ اعتبار خاتمے کا ہے۔ تو ہمارا 1443واں سال یقیناً کوتاہیوں میں گزرا، غفلت میں گزرا، اللہ کو ناراض کرنے میں گزرا، سنت کی خلاف ورزی میں گزرا، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزرا۔ لیکن اگر ہم اس آخری مہینے کے آخری ایام میں اللہ پاک کے سامنے جھک جائیں، توبہ طائب ہو جائیں، اللہ سے اپنی نافرمانیوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر اب اس وقت ان ایام میں کوئی سچی توبہ کر لے، ڈرامہ نہ کرے، فنکاری نہ کرے، منافقت نہ کرے، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اس کیفیت کے ساتھ کہ یا اللہ اب تک جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اب میں تیری نافرمانی سے بچوں گا۔ اگر اس کیفیت کے ساتھ بندہ سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ 1443 کا پورا سال اس کا ایسے صاف کر دے گا جیسے پورا سال اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں، بلکہ صرف 1443واں سال نہیں، اس کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے صاف کر دے گا جیسے اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں۔ تو پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اس وقت ساری امت مسلمہ پریشان ہے، ہم سب کے سب پریشان ہیں، ہر طرف مصائب، آزمائشیں، تکلیفیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیں ہیں، امتحانات ہیں، تکلیفیں ہیں، تنگیاں ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے۔ زمانے کے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہے، زمانے کے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے ناراض نہیں ہیں، بہت زیادہ ناراض ہیں، اتنے ناراض ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ ہزاروں کی توبہ سے بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہزاروں کی دعاؤں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت بیت اللہ بھرا ہوا ہے، اور جتنے لوگ بیت اللہ میں ہیں سارے دعا کر رہے ہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ بھرا ہوا ہے، زائرین سے بھرا ہوا ہے، اور وہ سب کے سب بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں لاکھوں انسان ہیں جو تبلیغ میں چل رہے ہیں، کچھ پیدل سال لگا رہے ہیں، کچھ باہر ملکوں میں پھر رہے ہیں، کچھ پاکستان کے اندر پھر رہے ہیں۔ ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر صوبے میں
ہزاروں کی تعداد میں، سارے ملا کے لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو اللہ کے راستے میں دھکے کھا رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اور روزانہ تہجد میں اٹھ کے اپنے لیے، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بارشیں ایسی دھواں دار ہیں کہ دیہات و دیہات، شہر بھی بہہ گئے، لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اربوں روپیوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں، کپاس تباہ ہو گئی، پیاز کا جو بیج لوگوں نے ڈال رکھا تھا لاکھوں کروڑوں روپیوں کا برباد ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں اور برباد ہو گئیں، سڑکیں ٹوٹ گئیں، گھروں میں پانی داخل ہو گیا، چھتیں رسنا شروع ہو گئیں، اور کتنے لوگ کرنٹ سے مر رہے ہیں اور کتنے لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں۔ یہ سارے حادثات اور ہر طرف اتنے عجیب و غریب حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ جب شدید ناراض ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ مل کر اجتماعی طور پر سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوں۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس بستی کا نام تھا نینوا۔ اس بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے جا کے قوم کو دعوت دی، بہت سمجھایا، لیکن قوم ماننے کے لیے تیاری نہ ہوئی۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتری کہ ان سے کہو اگر تم توبہ طائب نہ ہوئے، اگر تم اللہ کے سامنے نہ جھکے تو 3 دن میں عذاب آ جائے گا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے۔ نبی کی شان کے مناسب تو یہ تھا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے امر کا انتظار کرتے، جیسے نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کا انتظار کیا تھا اور اللہ نے کہا کشتی بناؤ، کشتی میں بیٹھو، فلاں فلاں کو اس میں بٹھاؤ اور پھر تم چل پڑو، پیچھے عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کا انتظار نہیں کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بھیج دی کہ سمندر کی مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ سمندر کی مچھلی کا پیٹ بہت گرم ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام اندر گئے تو جسم گلنا شروع ہو گیا، کپڑے گل گئے، جسم گلنا شروع ہو گیا، لیکن اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، اے اللہ آپ پاک ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکل آئے اور بستی میں اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے آثار شروع ہو گئے۔ جب آثار شروع ہوئے تو بستی والوں نے کہا ڈھونڈو یونس کو، یونس کہاں ہے، یونس کہاں ہے، یونس کو ڈھونڈو تاکہ ہم توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں تاکہ یہ عذاب ہمارا ٹل جائے۔ اب انہوں نے ڈھونڈا تو حضرت یونس تو ملے نہیں، تو کیا کیا، اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے اپنی بیویاں اور بچے لیے، اپنے جانور لیے، آسمان تلے آ کے بیٹھ کے رونے چیخنے اور چلانے اور توبہ طائب